بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر دوستوں نے نماز شب یا نماز تہجد کے حوالے سے اکثر سوالات پوچھے ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نمازیں ایسی رکھی ہیں جو انسان کی روح کو تکمیل تک پہنچانے اور انسان کو فرش سے عرش تک پہنچانے کا باعث ہے۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اپنے اوقات میں اگر ادا کی جائیں تو انسان کی روح کی بالیدگی اور اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو شکوفا کرنے کے حوالے سے اور ان کو تکمیل تک، کمال تک پہنچانے کے حوالے سے نہایت مؤثر ہے۔ ان عبادات اور ان نمازوں میں سے ایک نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد جس کو نماز شب یا صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، یہ نماز آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن امت پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص امت کا فرد اپنا تکامل چاہتا ہے، معراج انسانیت پر پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ نماز ہے۔ یہ نماز آدھی رات یعنی نصف شب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ نصف شب، بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ رات کے 12 بجے نصف شب ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نصف شب کا تعین کرنے کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے کہ آپ نماز مغرب اور نماز فجر یا اذان مغرب اور اذان فجر، جو حقیقی ٹائم ہے اس کا، جیسے روزوں میں آپ خیال رکھتے ہیں، اس طرح سے اذان مغرب سے اذان فجر کے درمیان جتنا بھی ٹائم بنتا ہے، فرض کریں اگر 7 بجے اذان مغرب ہے اور 4 بجے اذان فجر ہے، تو 7 سے 4 تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 7 سے 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 9 گھنٹے۔ ان 9 گھنٹوں کو جب آپ آدھا کریں گے تو ہوئے 4.5 گھنٹے۔ یہ 4.5 گھنٹے آپ نماز مغرب کے ٹائم سے جوڑ دیں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 11:30 بجے۔ تو گویا مختلف موسموں میں نصف شب کا ٹائم بھی مختلف ہوگا۔ گرمیوں میں اور ٹائم ہوگا نصف شب کا، اور سردیوں میں اور ٹائم ہوگا۔ لہٰذا نماز شب یا نماز تہجد کا جو حقیقی ٹائم ہے وہ نصف شب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی نصف شب ہو جائے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کی فضیلت کا ٹائم ہے نماز فجر سے اتنا وقت پہلے کہ آپ اٹھ کر نماز شب پڑھ سکیں۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نماز شب پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے سوئے۔ نہیں، کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ نیند سے اٹھیں پھر پڑھیں۔ آپ اگر جاگے ہوئے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ فرض کریں نصف شب ہوئی ہے، اب اگر آپ سونا چاہیں تو نماز شب آپ کی قضا ہو جاتی ہے، اور صبح فجر پر جب آپ اٹھتے ہیں تو ذرا لیٹ اٹھتے ہیں اور فجر کی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے نماز تہجد پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ مناسب یہی ہے کہ وہ نصف شب کے فوراً بعد سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس کی فضیلت کا وقت وہ فجر سے پہلے ہے، فجر کی اذان سے پہلے۔ جیسے ہی فجر کی اذان کا ٹائم ہوگا اس وقت جو ہے آپ کی نماز شب ختم ہو جانی چاہیے۔ نماز شب کتنی رکعتیں ہیں؟ یہ ٹوٹل 11 رکعتیں ہیں۔ ان 11 رکعتوں میں سے 8 رکعتیں نماز فجر کی طرح سے ہیں اور نماز شب کی نیت ہی سے، نماز تہجد ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی۔ یعنی آپ کے دل میں نیت یہ ہوگی کہ میں نماز تہجد 2 رکعت پڑھتا ہوں، چونکہ مستحب نمازیں ہمیشہ 2 رکعت ہی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی 4 رکعت نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو بھی مستحب نماز ہوگی، نفلی نماز ہوگی، وہ 2 رکعت کی ہوگی۔ اگر کوئی اس کو 4 رکعت پڑھے گا تو حدود سے تجاوز کرے گا، اور یہ تجاوز اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ لہٰذا آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھیں گے، اور نیت آپ کی ہوگی نماز تہجد پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اس نیت کا لفظوں کا زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، اس کو آپ دل میں کہہ سکتے ہیں۔ دل میں آپ کے آ جائے کافی ہے، دل میں کہنا بھی لفظوں کی صورت میں ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں آئے کافی ہے۔
یعنی دوسرے لفظوں میں اچانک آپ سے پوچھا جائے آپ کیا کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ نماز تہجد کے طور پر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے 2 رکعت، جس طرح سے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے 2 رکعت کی شکل میں آپ 8 رکعتیں پڑھیں گے، 2 رکعتوں کی صورت میں 4 دفعہ، اور نماز شب ختم۔ اس کے بعد نماز شفع ہے، یہ بھی 2 رکعت ہے، لیکن نیت جو ہے نماز شفع کی ہے۔ نماز شفع کی نیت سے آپ 2 رکعت پڑھیں گے، وہ 2 رکعت بھی نماز فجر ہی کی طرح سے ہوگی، صرف نیت کا فرق ہوگا۔ پہلے آپ نے 8 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھتے ہوئے نماز شب کی نیت کی، اب آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں نماز شفع کی نیت سے۔ ان 2 رکعتوں کے بعد آخر میں 1 رکعت ہے، جس کو آپ نماز وتر یا صلاۃ الوتر کہتے ہیں۔ نماز وتر 1 رکعت نماز ہے، لیکن اصل جو روح ہے وہ یہی نماز ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فجر سے پہلے بیدار ہو جائے لیکن اس کے پاس ٹائم اتنا ہو کہ وہ صرف نماز وتر پڑھ سکے، تو اس کو پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نماز فجر کے وقت میں داخل ہونا چاہیے۔ تاکید ہے۔ نماز وتر کیا ہے؟ آپ نے نیت کی، تکبیرۃ الاحرام کہا، اس کے بعد سورہ الحمد، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد 4 قل پڑھی۔ 4 قل پڑھنے کے بعد آپ 100 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 300 بار الہی العف، بار الہ مجھے معاف کر دے، یہ 300 بار آپ پڑھیں گے۔ تسبیحات میں لیں گے، اسی حساب سے گنتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ یعنی نماز وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 قل پڑھیں گے۔ اگر کسی کو 4 قل یاد نہیں ہے تو وہ قرآن اٹھا کر بھی، قرآن کی طرف دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ 4 قل کے بعد پھر 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھیں گے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان 100 مرتبہ استغفار کے بعد آپ پھر الہی العف، بار الہ مجھے معاف کر دے، یہ 300 بار آپ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ 40 اہل ایمان مؤمنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دعا آپ اپنے لفظوں میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مختصر کرنا چاہیں تو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے 40 بار۔ لیکن اگر آپ 40 مؤمنین کا، مسلمانوں کا انتخاب کر کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے اور درست ہے، اور آپ اس کا ثواب کمائیں گے۔ یعنی جتنے بھی مومنین آپ کے ارد گرد ہیں، جتنے بھی مسلمان آپ کے ارد گرد ہیں، جن کے آپ پر احسان ہیں، جن کی آپ پر مہربانیاں ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، آپ کی مدد کی ہے، آپ کو کسی نہ کسی طرح سے اللہ سے جوڑنے میں آپ کی معاونت کی ہے، وہ تمام لوگ جن کا آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رول ہے، جیسے خود آپ کے والدین ہیں، خود آپ کے باپ دادا ہیں، خود آپ کے بھائی بہن ہیں، خود آپ کی اولاد ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رحم کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے 40 مؤمنین کے لیے آپ دعا پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ اس دعا کو آپ عربی میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے، اور ان کے نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے اپنی زبان میں دعا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ دعا نہ آتی ہو۔ جب 40 مومنین کے لیے دعا کا عمل ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے دل کھول کر دعا مانگیے، اور اپنے لیے دل کھول کر اپنے لفظوں میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر پنجابی آتی ہے تو پنجابی میں، سندھی آتی ہے سندھی میں، بلوچی آتی ہے بلوچی میں، فارسی آتی ہے فارسی میں، پشتو آتی ہے پشتو میں، گلگتی آتی ہے گلگتی میں، بلتی آتی ہے بلتی میں، انگریزی آتی ہے انگریزی میں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کو ساری زبانیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ نے یہ کرنے کے بعد جب آپ اپنے لیے دعا مانگ چکے ہوں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کے بعد رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدہ کرنے کے 2 سجدے کرنے کے بعد نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام بھیج کر آپ نے نماز ختم کرنی ہے۔ یہ ہے نماز شب۔ نماز شب اپنی برکت کے اعتبار سے انسان کو معراج انسانیت تک پہنچانے کا باعث ہے، اس لیے نبی کریم پر یہ نماز فرض تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کی روح کو اپنے اندر زندہ کرنے کی سعادت
نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔